الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے آج آواز کم آ رہی ہے، ہمارے پروگرام کا نام ہے جی میرا پیارا دین. ہمارے پروگرام کا نام ہے اور یہ شروع ہو چکا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع مل سکے. ہمارے سیگمنٹس ہوں گے. ہمارا سیگمنٹ ہوگا ایک پیاری حدیث، جس میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سکھائی جائے گی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد کرایا جائے گا. اسلام اور سائنس، یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری. تو آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملنے والا ہے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا بلکہ آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. پیارے بچوں، آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی پیاری فضیلت ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے کتنی بار؟ تین بار درود پاک پڑھا. اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث. تو آئیے آج کی حدیث پاک یاد کرتے ہیں. آپ اسکرین پر بھی دیکھیں گے. آج کی حدیث پاک بہت پیاری ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت رحمتاً. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں حدیث پاک، انما بعثت رحمتاً، انما بعثت رحمتاً. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ اس کی پکچر لے لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور ہمیں اسی انداز میں آپ نے حدیث پاک کو لکھ کر سینڈ کرنا ہے. زبر زیر پیش کی بھی کوئی غلطی نہیں ہو، اعراب کی بھی غلطی نہیں ہو اور ورڈز کی بھی غلطی نہ ہو. تو پیارے بچوں، یہاں پر موجود بچوں کے ساتھ حدیث پاک یاد کرتے ہیں. انما بعثت. اچھا یہ تھا ہے، سین نہیں ہے. بعثت رحمتاً. انما بعثت رحمتاً. انما بعثت رحمتاً. انما بعثت رحمتاً. انما بعثت رحمتاً. عربی میں حدیث پاک کون سنائے گا؟ سب سے پہلے احمد بھائی کا ہاتھ اٹھائیں. احمد بھائی. بعثت. نہیں، غلطی ہو رہی ہے. انما بعثت. آگے رحمتاً. ماشاء اللہ، رحمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. اور حدیث پاک ہے انما بعثت رحمتاً. رضا بھائی یاد نہیں ہوئی؟ چلیں انشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. مدثر بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت رحمتاً. ترجمہ یاد نہیں ہوا؟ چلیں انشاءاللہ میں یاد کراتا ہوں. مزمل بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت رحمتاً. ماشاء اللہ. انما بعثت رحمتاً. احمد بھائی دوبارہ سنائیں.
لیکن اچھے انداز. إنما بعثت رحمة. ماشاء اللہ. انما بعثت رحمتن، اس کا ترجمہ ہے میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. سے یاد اٹھ گئے. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. ترجمہ تو آسان ہے نا. چلیں ترجمہ ہم بعد میں سنیں گے. اب ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور وہ کچھ یوں ہے کہ پچھلی حدیث پاک آپ سنائیں گے. اپنا کیا نام ہے آپ کا؟ حسن بھائی. حسن بھائی جو پچھلی حدیث پاک ہمارے پروگرامس میں ہوتی رہی ہیں وہ ہم سنیں گے. آپ نے بتانا ہے کہ کس نے زیادہ سنائی اور کس کو آج آپ ذہین بچہ بنا رہے ہیں. آج ذہین بچے کا فیصلہ اس پر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جو حدیث پاک انشاءاللہ ہم سنیں گے. کس نے زیادہ، کون زیادہ سنائے گا؟ زیادہ کون سنائے گا؟ آپ نہیں سنائیں گے؟ نہیں سنائیں گے آپ حدیث پاک؟ چلیں آج والی سنا دیں ترجمہ. میں رحمت مائک میں سنائیں. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. گیا ہوں. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب مقابلہ تو 3 بچوں کے درمیان ہے. آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں نا. چلیں انشاءاللہ آپ سے بھی سنتے ہیں. مزمل بھائی پہلے آپ حدیث پاک سنائیں گے. دیکھتے ہیں کتنی سناتے ہیں آپ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم القحقۃ من الشیطان. القحقۃ من الشیطان. قہقہ شیطان کی طرف سے ہے. ماشاءاللہ. ایک حدیث پاک. دوسری. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر. ماشاءاللہ. من خرج فی طلب. ترجمہ کیا تھا؟ ترجمہ کیا تھا؟ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. ماشاءاللہ. دوبارہ پڑھیں. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. اس کا ترجمہ. جو شخص اللہ عز و جل کی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے. ماشاءاللہ. 3 حدیث پاک ہو گئی. ارحموا ترحموا. رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. ماشاءاللہ. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اور آگے. اکرم الخبز. کتنی ہو گئی احمد بھائی؟ 4 ہو گئی. 5 ہو گئی ہیں. آگے سنائیں. اکرم الخبز. روٹی کی عزت کرو. اکرم العلماء. علماء کرام کی عزت کرو. ماء البحر طہور. سمندر کا پانی پاک ہے. کتنی ہو گئی؟ العجلۃ من الشیطان. العجلۃ من الشیطان. ترجمہ. چلے آگے سنائیں. حدیث پاک سنائیں. عربی میں سنائیں. ابو بکر فی الجنت. ابو بکر جنتی ہے. کتنی ہو گئی؟ 9 ہو گئی. عمر فی الجنت. عمر جنتی ہے. ماشاءاللہ. 10 حدیث پاک سنائیں. اب ان کا ریکارڈ کون توڑے گا؟ احمد بھائی، مدثر بھائی ریکارڈ توڑیں گے ان کا؟ کوشش کرتے ہیں. چلے شروع کریں آپ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القحقۃ من الشیطان. القہقہۃ. القحقۃ من الشیطان. قہقہ شیطان کی طرف سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا رہتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے. حسن بھائی کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی. ماشاءاللہ. مقابلہ جاری قال رسول یہ تو لگ رہا ہے بھائیوں میں مقابلہ ہو رہا ہے. وسلم المسلم اخو المسلم. ترجمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ماشاءاللہ. 5 حدیث پاک ہو گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحموا ترحموا. رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک
پہلے عربی سنائیں دوبارہ اس کی، یہ جو حدیث سنائی آپ نے. ان اللہ جعل ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے. اللہ پاک نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری فرما دیا ہے. سبحان اللہ. کتنی ہو گئی حسن بھائی؟ 7 ہو گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرم العلماء، علماء اکرام کی عزت کرو. ماشاءاللہ. آگے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنتی، ابو بکر جنتی ہے. ماشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر فی الجنتی، عمر جنتی ہے. ماشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عثمان فی الجنتی، عثمان جنتی ہے. سبحان اللہ. اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی فی الجنتی، علی جنتی ہے. ماشاءاللہ. 14. سبحان اللہ. بس سب کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نہال بھائی نے لیا تھا یہ سرپرائز ٹیسٹ، ایسے ہی ہے؟ پہلے بتایا تھا یا تو تیاری کروائی تھی؟ کیا بات ہے. آپ تیاری سے آئے تھے، حدیث سنانی ہے. کیا بات ہے بھائی. یہ تو اگر میرے سے بھی ابھی ٹیسٹ لے لیا جائے تو کتنی سنا ہوا ہوں، بڑی مشکل بات ہے، حالانکہ ہم ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ پاک آپ دونوں بھائیوں کو، بھائی وہ ادھر بھی ہاتھ اٹھا ہے بڑی دیر سے احمد رضا بھائی کا. ایک منٹ ماشاء اللہ. کتنی سنائیں گے پھر آپ؟ 12. یہاں 14 تک آ چکی ہے. 12 بولے 12. وہ تو پہلے ہی 12، تو پھر تو جیتے ہوئے. یہ پہلے ان کو دے دیں گفٹ، بعد میں سن لیں آپ سے. آگے آئے نا. یہ کیا بات ہوئی 12 پہ ہی 15. چلے سنائے تو صحیح، دیکھتے ہو سکتا ہے اتنی دیر میں کچھ آ جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کمبل کذیبہ، جھوٹ سے جھوٹ سے بچو. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. آج والی سنا دیں. اٹک گئی. انما بعثت بعثت رحمتن. رحمتن، ماشاء اللہ. اور مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. جی ماشاء اللہ. اور بھائی کوشش تو انہوں نے کی تھی، ذہن میں کچھ آیا ہوگا تبھی ماشاء اللہ میدان میں آئے، لیکن اب آنے کے بعد کیا ہوا؟ گھبراہٹ ہو گئی. کچھ یاد دلائیں اب آپ. ہم کیا یاد دلائیں اب آپ کو؟ کون سی آ رہی کون سی نہیں آ رہی؟ ارحمو. الرحمو تو رحمو، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے. چلے. اور المسلم اخو المسلم، سبحان اللہ. جو یہ پڑوس سے مدد آتی ہے گی ہر حدیث کے بعد. کیا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ماشاء اللہ. اور بھائی ماء البحری. انما، اچھا چلے یہ سنائے. انما وکاس کون سی سنا رہے ہیں بھائی؟ یہ سرپرائز ٹیسٹ تھا. چلے آپ کل اس کو ساری جو ہے نا جو احادیث ہیں ان کو آپ نے پکا کر آنا ہے، مطلب پکا کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے نا یہ پکا لو سبق پکا لو، تو آپ نے پکا کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تو سرپرائز ٹیسٹ میں، لیکن ہمارے جو ایک اور بھی موجود ہیں، آپ کا نام ہے رضا جی. انہوں نے پہلے منع کر دیا تھا. پہلے ہی منع کر دیا، ہم آ ہی نہیں رہے، مقابلے میں ہی نہیں آ رہے. تو چلے بھائی پھر فیصلہ لے لیں، کیونکہ اب کلام کی طرف بھی جانا ہے. حسن بھائی فیصلہ دے رہے ہیں. ہمارے مدثر بھائی، ماشاءاللہ. آج کے ذہین بچے بھی ہو چکے ہیں ہمارے. مدثر بھائی آ جائیں جی، اپنا گفٹ لے لیں. آج 2 ہونے چاہیے تھے ان کے لیے. جزاک اللہ. اب آج کی حدیث پاک کا ترجمہ سنانا رہتا ہے ابھی. اچھا ماشاء اللہ. چلے وہ تو سنا لیں گے، وہ تو انہوں نے بھی سنا دیا تھا. ویسے ہمارے احمد رضا بھائی نے بھی سنا دیا تھا ترجمہ. تو چلے بھائی حدیث اور ترجمہ سنا دے ایک ساتھ. آپ ہی سنایا، آپ نے گفٹ لے لیا ویسے ذہین بچے کا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما بعثت رحمتن، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے کی ایک اور حدیث بھی ہے نا، انما بعثت معلما. نہیں سنی؟ نہیں کرائے گی. یاد نہیں کرائی. ہمارا حدیث پاک
ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. زبردست. تو یہ اور کون کون سنا رہا ہے بھائی؟ ہاں بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت رحمتاً، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. اور آیت کریمہ کسے یاد ہے اس حوالے سے؟ ایک آیت بھی تو ہے نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمہارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ سب کے لیے رحمت ہیں. اور سب کو جو رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، وہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے ملتی ہیں. اسی لیے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت بھی کرتے ہیں، اور محبت میں ان کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تصویریں بھی تو دکھانی ہے، پھر نعت کی طرف میں جانے لگا تھا. ایسا ہی ہے. چلے جی نہال بھائی تصویریں دکھائیں جنہوں نے حدیث لکھ کر ہمیں بھیجی ہیں. جی دکھائیں. میرا پیارا دین ہے ایک پیاری حدیث، ان الدین یسر، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، بے شک دین آسان ہے. بنت ملک غلام یاسین، صوبہ پنجاب بہاولپور. اچھا نہال بھائی، یہ جو پھول بوٹے ہیں یہ ادھر ہی ڈرا کیے یا ایسا تو نہیں تصویر کھینچنے موبائل سے ایڈٹ کیے؟ موبائل سے ایڈٹ شدہ ہے. چلے بھائی یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن زیادہ نمبر ہم اس کو دیں گے جو خود سے ڈرا کرے گا. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ. سائڈوں میں تو جو بنایا وہ تو خود بنایا نا جی. زبردست. نیکسٹ ایک پیاری حدیث، القہقہۃ من الشیطان، قہقہا شیطان کی طرف سے ہے، قہقہا شیطان کی طرف سے ہے. آئی لو کڈس مدنی چینل، انہوں نے بھی موبائل سے اپنا نام بھی لکھا ہے اور ایموجی اپنا پھول بھی جو انہوں نے ڈالے ہیں ماشاءاللہ. جی نیکسٹ ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے. اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے. ہنا تاریہ چشتیاں شریف، ماشاءاللہ بہت سبحان اللہ. یہ زبردست بھائی. اس کو مقابلے میں پھر کیا اوپر رکھ لیں؟ شامل کر لیں. شامل تو ہوئیں گی لیکن میرا خیال ہے فرسٹ سیکنڈ میں رکھ لیں، دیکھتے ہیں اور کیسی ہیں. نیکسٹ زبردست. یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو انہوں نے کیا کیا بنا دیا. پہلے تو یہ دیکھ لیں، ایک طرف کیا چائے ہے، نہیں یہ سوپ ہے، گرم گرم ہے. سحری ہے. اچھا حدیث کیا ہے بھائی؟ کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے. ماشاءاللہ کھجور بھی بنانے کی کوشش کی گئی ماشاءاللہ. اور یہ تتلی بنی ہوئی ہے، تو تتلی کھائے گی کیا یہ سب کچھ؟ تتلی کیسے کھائے گی اتنی چیز؟ اچھا تو ماشاءاللہ. اور چھری کانٹے بھی موجود ہیں ساتھ میں. بھائی ہم چھری کانٹے سے نہیں کھائیں گے، ہاتھ سے کھائیں. اور پلیٹ میں کچھ ہوگا یقیناً. اور صبح صبح چائے سحری کے اندر. زبردست ماشاءاللہ. اور لکھا کنہوں نے بھائی؟ ان کا نام تو جویریہ انجم نے، اور یہ ہے جویریہ انجم. تو یہ تو پھر پہلی پہ آئی جائیں گے لگتا ہے، لیکن اس سے آگے اگر کوئی ہوا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. دکھائیں بھائی اس کے بعد. نیکسٹ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. ترجمہ ہے بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے. بنت ملک غلام یاسین عطاریہ بہاولپور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پہلے بھی آئی تھی بچے. اچھا چلے زبردست. نیکسٹ بس ماشاءاللہ زبردست. چلے بھائی اب اس میں بتا دیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. آج تو آسان ہوگا امید ہے. فرسٹ تو وہی ہو گئی ہماری جویریہ باجی جو ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور بھائی سیکنڈ تھرڈ کون فیصلہ کرے گا؟ تو خود ہی فیصلہ ہو کے آ جائے گا ہمارے سامنے. چلے بھائی یہ ہو گئی ہماری فرسٹ پکچر جویریہ انجم اسلام آباد. اس سے پہلے یہ بھی بڑے زبردست، اس سے پہلے بھی انہوں نے بھیجی ہے، پوزیشن لی تھی. اور بھائی نیکسٹ سیکنڈ یہ ہو گئی ماشاءاللہ ہنا تاریہ چشتیہ شریف سے. اور تھرڈ کون ہو گئی بھائی؟ تھرڈ یہ ہو گئی جی، یہ تھی بنت ملک غلام یاسین عطاریہ بہاولپور سے. ماشاءاللہ آپ نے بھی محنت سے لکھا. اور اب آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کل کون جو ہے وہ بیسٹ رائٹر آف دا ڈے بنتا ہے یا بنتی ہیں. بھئی یہ بنتی زیادہ آتی ہیں، بنتے کہاں ہیں؟ بچے نہیں لکھ رہے. بچے کیوں نہیں لکھ رہے ہیں؟ بنتی جا رہی ہیں، بنتے کیوں نہیں جا رہے بھائی؟
تو جو ہے بچے ہیں وہ بھی محنت کریں, میدان کے اندر آئیں. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. سنیں گے ہم حسن بھائی سے. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ اور گلا کیسا ہے آپ کا؟ صحیح ہے. صحیح چل رہا ہے ماشاءاللہ. کچھ سردی آ رہی ہے کراچی میں, کچھ نہیں آ رہی, دن میں نہیں آ رہی, رات میں آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی, اور دوسرے شہروں میں ہو سکتا ہے تھوڑی سردیاں آ بھی گئی ہیں. تو اس میں اپنے گلوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, گلوں کی بھی, ناک کی بھی. اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے, جو بیمار ہیں اور جو بیمار نہیں ہیں اللہ پاک ان کی صحت کو ایسے ہی برقرار رکھے. تو آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ امنگے جوش پر آئیں ارادے. امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. چلے بھائی جھوم جھوم کے انشاءاللہ یہ کلام سنتے ہیں. امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں. امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. مدینے کی طلب میں جو نہیں لیتے ہیں جنت کو. مدینے کی طلب میں جو نہیں لیتے ہیں جنت کو. نے تشریف لا کر حضرت رضوان مناتے ہیں. انہیں تشریف لا کر حضرت رضوان مناتے ہیں. جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا. یہی ہے جو کہ وہ نعتِ حبیب حق سناتے ہیں. جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا. جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا. یہی ہے وہ کہ جو نعتِ حبیب حق سناتے ہیں. یہی ہے وہ کہ جو نعتِ حبیب حق سناتے ہیں. امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق
بلاتے ہیں اور جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ایک دو شعر. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگ نہیں بولیں گے؟ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو میٹھے مدینے کی بادب بار بار حاضریاں عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ کالز کی طرف چلیں گے. اگلے سیگمنٹ آپ کی طرف چلیں گے. اس کی طرف چلتے ہیں پھر کالز لے لیں پھر. جی کالز دیجیے. نام محمد علی عطاری ہے، میں مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے نہال بھائی آپ کو مائے غوث اعظم بہت 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 مبارک ہو. پیارے پیارے نہال بھائی آج میں نعرہ لگاؤں گا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، جنتی. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. یہ کون تھے ہمارے پیارے پیارے کالر؟ مظفر گڑھ سے تھے ماشاء مظفر گڑھ سے تھے. اور پیارے پیارے نہال بھائی کو انہوں نے ماشاءاللہ ربیع الثانی کی مبارکباد دی. پیارے پیارے نہال بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک ہمیں بھی اس ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے. اور اس ماہ مبارک میں ایک بہت مشہور بزرگ کا عرس آتا ہے. ان کا نام کیا ہے؟ سب بتائیں سب بتائیں، مل کے بتائیں. ارے یہ ایک ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گیا ہے مدرسہ بھائی. کون ہے؟ اچھا چلے بتائیں. غوث اعظم. تو سب نے مل کے بولنا ہے نا. کن کا آتا ہے عرس؟ غوث اعظم. کن کا عرس آتا ہے؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. تو ان کا عرس آتا ہے. اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اور نیکسٹ کال کی طرف چلتے. میں ہوں غلام محمد اتاری ماشاءاللہ. اور میں ہوں عمادیان اتاری اور ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہم آج من کا باتیں غوث اعظم سنائیں گے. ہم سنیں گے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے احمد عیان اتاری اور غلام محمد اتاری. ماشاءاللہ. توسا شریف سے. کیا بات ہے. کبھی کراچی شریف بھی تشریف لائیں آپ. توسا شریف سے ہی بات کرتے ہیں. چلے جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہبامان اتاری ہے. میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے وقار بھائی اور میرے پیارے پیارے نیاز بھائی، میں آج آپ کو حدیث سناؤں گا. انما بعثت رحمت. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی میں رحمت بنا کے بھیجا گیا. غوث اعظم دستگیر، پیروں کا ہی پیر غوث اعظم دستگیر، سلطان ولایت، غوث پاک، ولیوں سے حکومت، غوث پاک، والوں سے ہدایت، غوث پاک. ہم سب کا چلا چلا کے مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا.
آمین ماشاء اللہ. دم دمادم دستگیر. غوث اعظم دستگیر. یہ دستگیر ہوتا ہے دستگیر ہوتا ہے. دستگیر. ہاں دستگیر. دست کسے کہتے ہیں کون بتائے گا؟ دست کیا ہوتا ہے جی مدثر بھائی؟ کیا ہوا ہاتھ تو اٹھا تھا اتنے جذبات میں جی. کیا ہوتا ہے دست؟ کس کو کہتے ہیں؟ حسن بھائی ادھر ادھر سے سوچ رہے کوئی چیز آ جائے. جی دستگیر ہم کہہ تو رہے ہوتے دم دمانم دستگیر. غوث اعظم دستگیر. دست کہتے ہیں ہاتھ کو. کس کو؟ ہاتھ کو. ہینڈ. اور گیر مطلب پکڑنا تھامنا. تو غوث اعظم کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کو تھامنے والے ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ جن کے ہم اتنے زور زور سے نعرے لگاتے ہیں مطلب نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. تو غوث پاک اللہ پاک کی عنایت سے عطا سے اپنے مریدوں کے ہاتھوں کو تھامتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں جی. کال ہے اور بھائی نہال بھائی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کی طرف چلتے. چلو بھائی سیگمنٹ ہے ہمارے نہال بھائی کا اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. یا اسلام اور سائنس ہمارا سیگمنٹ ہے. پیارے بچوں وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے. وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے. یہ سنت مبارکہ بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے. آئیے اس کے سائنسی فائدے بھی سنتے ہیں. پیارے بچوں پھیپڑوں یعنی لنگس کو ایسی ہوا چاہیے ہوتی ہے جو جراثیم دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک ہو. لنگس کو ہمارے پھیپڑوں کو ایسی ہوا چاہیے ہوتی ہے جو جراثیم سے پاک ہو, جو گرد و غبار سے پاک ہو. گرد و غبار مطلب مٹی وغیرہ سے پاک ہو اور دھوئیں سے بھی پاک ہو. اور اس میں 80% تری یعنی گیلا پن ہو. ہوا میں 80% تری یعنی گیلا پن ہو. ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے. سبحان اللہ. ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے. پیارے بچوں پھیپڑوں کو صاف ستھری ہوا پہنچانے کے لیے ناک کا سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اس کی پوری تفصیل ہے. لیکن الحمدللہ وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے. وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے. وضو کی سنت بھی ہے. ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے اس اہم ترین حصے یعنی ناک کی صفائی ہو جاتی ہے. جس کے ذریعے اس اہم ترین حصے یعنی ناک کی صفائی ہو جاتی ہے اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کی کئی امراض سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. وضو کرتے ہیں نا, کتنی بار وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ 5 بار وضو کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے تو ہم 5 بار دن میں وضو کرتے ہیں. اور جو ہے اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے فائدے بھی ملیں گے کیونکہ جب ہماری ناک صاف ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم ناک کے امراض سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. تو وضو کی برکت سے ہماری ناک کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کئی امراض سے ہم محفوظ بھی ہو جاتے ہیں اس سنت کی برکت سے. جی بھائی نہال بھائی کیا بتایا آپ نے وضو کرنے کے بارے میں؟ وضو کرنے کے بارے میں کیا بتایا؟ تو ان سے پوچھے نا, آپ کا ٹیسٹ تھوڑی ہے ان کا ٹیسٹ ہے. مزمل بھائی کیا کیا بتایا آپ نے؟ احمد بھائی وضو کرتے ہیں. ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے. ناک پہ پانی چڑھاتے ہیں. منہ دھوتے ہیں. منہ بھی دھوتے ہیں, ناک میں پانی بھی چڑھایا جاتا ہے, ہاتھ بھی دھوتے ہیں, پاؤں بھی دھوتے ہیں, مسح بھی کرتے ہیں. اور میں نے کیا بتایا یہ بتائیں آپ. ناک پہ پانی چڑھانے کا. ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ ناک صاف ہو جاتی ہے اور ہم کئی امراض سے محفوظ بھی ہو جاتے ہیں, بچ بھی جاتے ہیں. مدثر بھائی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ وضو کرتے ہوئے ناک صاف کرنا سنت ہے. یہ سنت ہے. پہلے کلی کرنی ہے پھر ناک میں پانی. ناک کا کیا کرتے ہیں ہم؟ ناک کو کیا کرتی ہے؟ ہاں جی کیا کرتی ہے مزمل بھائی؟ سونگتے. کیا کرتی ہے؟ سونگتے. سنتے. ناک سے سنتے تو کان سے ہیں. سونگتے ہیں. اچھا سونگتے ہیں. ٹھیک ہے. سونگتے کیا سونگتے ہیں؟ ناک نہیں ہو تو سونگیں گے نہیں. تو سونگ کے کیا کرنا ہے؟ نہ بھی سونگے کھا لیا منہ سے کافی ہے. سونگنا ضروری ہے؟ ناک سے سونگتے بھی ہیں اور اصل میں ناک سے کیا چیز جاتی ہے؟ ہم سانس لیتے. کیا لیتے؟ سانس. کوئی بھی اسمیل ہوتی ہے وہ ہمیں ایسی فیل ہوتی ہے نا بھائی, کوئی بھی اچھی ہے بری ہے, تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے ساتھ وہ اسمیل اندر جاتی ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو آکسیجن ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کے لیے کیا ہے؟
ضروری. اگر ہماری ناک بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے. خالی ناک بند ہو جائے تو آکسیجن نہیں جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ مائک میں بتائیں, مائک میں بتائیں. ناک بند ہو جائے. ناک بند ہو, وہ تو ہو گئی نا, وہ تو کر دی ہم نے جی. کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے. کیسے بیمار ہوں گے؟ مر نہیں جائیں گے؟ مر جائیں گے. نہیں, حسن بھائی کہہ رہے نہیں مریں گے. کیوں بھائی؟ ناک تو بند ہو, نہیں پوری بند ہو گئی بالکل سیل پیک. پھر منہ سے سانس لیا جا سکتا ہے. اچھا, منہ سے لے لیں گے, مریں گے نہیں اتنی جلدی. لیکن اگر نہ ہمیں آکسیجن آئے, نہ منہ سے آئے, نہ ناک سے آئے, تو پھر مر جائیں گے نا. تو ہماری ناک بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ناک کو کٹوانا بھی نہیں چاہیے. ایک تو محاورہ بھی یوز ہوتا ہے, ناک کٹوا لی, ہے نا. تو ناک نہ ریئل میں کٹوانی ہے, نہ ویسے جو ہے وہ ناک کٹوانی ہے کہ آ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ یاد ہی نہیں ہے اور ہار گئے, تو کہتے ہیں نا ناک کٹ گئی. تو وہ بھی نہیں کرنا. اور ناک سے کیا جاتی ہے؟ سانس. تو اگر ناک صاف ہوگی, اب ناک گندی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جراثیم اندر چلے آئیں گے نا. تو اگر ناک صاف ہوگی تو ہماری جو ہوا ہوگی, جو آکسیجن ہوگی, وہ صاف اندر جائے گی. بھائی جیسے کھانا ہے, کھانا اگر کھانا گندا ہے, جراثیم والا ہے, تو کیا ہوگا؟ کھا لیں گے ہم اس کو, پھر جراثیم پیٹ میں پھیل جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ بیمار ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہماری سانس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ صاف صاف اندر جانا چاہیے. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری ناک ہوتی ہے. کیا چیز ہوتی ہے؟ ناک. تو ناک کو ہم صاف رکھیں گے تو پھر ہوا بھی انشاءاللہ صاف جائے گی. اور جب صاف جائے گی تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہاں, ہیلدی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اپنی ناکوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ناک کو نہ کٹوانا ہے اور نہ اس کو گندے ہونے دینا ہے. اور اس کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہمارے لیے کیا رکھ دیا گیا؟ وضو. ٹھیک ہے, وضو تو ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے, اس کے حبیب کا حکم ہے. ٹھیک ہے, سنت کے مطابق ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ہم نے عمل کرتے جانا ہے. نیت یہ نہیں ہو کہ جناب یہ پھیپھڑے صاف ہو جائیں گے اور ہوا صاف ہو جائے گی اور جو ہم ہیلدی ہو جائیں گے. نیت کیا ہوگی؟ اللہ پاک کی رضا. نیت کیا ہوگی؟ ہاں, نیت اللہ پاک کی رضا کی ہوگی. اور اسی لیے ہم نے وضو کرنا ہے, اسی لیے ہم نے نماز پڑھنا ہے. لیکن اللہ پاک نے اس وضو میں, اس نماز میں ہمارے لیے بہت سارے دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں. وہ ہمیں آٹومیٹکلی مل جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے ہمیں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ناک ہم صاف کریں گے تو ناک نے صاف ہو جانا ہے. اچھا, وضو میں بھی ناک میں جب پانی لیتے, ایک بات ذہن میں آ گئی میرے, بچے تو بچے بڑے بڑے وہ ایسے ناک میں پانی چڑھاتے جیسے پتہ نہیں پانی کرنٹ مار رہا کوئی ہے. وہ یوں لیا, ذرا سا یوں چھوایا, یوں 3 دفعہ رسم پوری کر دی, دیکھا ہے. تو ناک میں پانی کس طرح لینا ہے یہ بھی تو اہم بات ہے نا. ایسے نہیں کہ یوں کریں جلدی جلدی جیسے پتہ نہیں وہ کرنٹ مار رہا ہے یا پانی کوئی چیز ہے. بعض اوقات وہ گرم آ جاتا ہے, آج کل سردیوں میں زیادہ گرم آ جاتا ہے, تو پھر وہ ایک الگ بات ہے, اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. اتنا زیادہ گرم سے پھر ناک جل جائے گی. ہے, ناک جل گئی, پتہ چل رہا ہے ناک جلی بھی سب کو دکھ رہی ہے سامنے. کیا ہوا بھائی؟ وہ کچھ کہہ رہے ہیں جی. ناک پہ پہلے پانی لینا چاہیے. اس میں پانی لینا چاہیے؟ مٹھی میں. مٹھی میں, ہاں, ہاتھ میں ایسے. ٹھیک ہے, لے لیا. ہاتھ میں یوں پانی لے کر آرام سے ڈالنا چاہیے. ہاں, آرام سے ناک میں پانی چڑھا ہے. تو ناک میں کیسے پانی چڑھا ہے؟ اب ناک تو اوپر ہے, پانی نیچے ہے, تو پانی کیسے چڑھے گا؟ کچھ پمپ لگائیں, پھر کیسے جائے گا؟ ہاں, سانس کے ذریعے. دیکھیں اس کو کیا ہوگا, اگر آپ لے کے خالی یوں ہاتھ لگا کے ہٹا لیں گے تو پانی نے اوپر تھوڑی جانا ہے, پانی تو نیچے کی طرف جاتا ہے نا. اوپر کی طرف کے لیے تو موٹر چلاتے ہیں پھر پانی کی ٹنکی بھرنے کے لیے. تو اب ناک میں اگر پانی چڑھانا ہے تو کیا کرے؟ یہاں کوئی موٹر اور پمپ تو نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ اب اس کو پانی کو لے کے اس کو ہلکا سا سک کریں گے. ٹھیک ہے, یوں سانس لیں گے. کیسے لیں گے بھائی رضا بھائی؟ کیسے کر کے بتائیں. پہلے پانی تو لے لیں, یا ہاتھ میں لیں. ہاں ہاں, ناک میں پورے ہی اندر چلے آ گئے تو باپ کیسے ڈالے گئے؟ پھیپڑوں تک پہنچ جائے گا. تھوڑی سی سانس. اچھا ہاں, یہ بات آپ نے دیکھی, وہ پھیپڑوں تک نہیں لے جانا یا دماغ تک نہیں چڑھانا. میں نے یہ بولا پورا اندر ڈال لینا پانی. پورا اندر ڈال لینا ہے, پورا اندر نہیں ڈالنا. تھوڑا پانی لیا, ناک قریب لے کے گئے اور ہاتھ ناک کے قریب لے کے گئے, اس کے بعد ہلکے سے اس کو تھوڑا سا یوں کھینچیں گے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ بھی نہیں, اگر زیادہ کریں گے تو پھر دماغ میں چڑھ جائے گا, پھر اس کے بعد آپ کو چھینکیں آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, ہلکا سا اسے سک کریں گے تو یہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے نا, یہاں تک آپ کے پانی آ جائے گا. اور آپ نے کیا کرنا ہے, یہ الٹے ہاتھ کی جو چنگلیاں ہے, چنگلیاں کہاں ہے سب کے پاس ہے, یہ چھوٹی انگلی, اس سے ناک کو اندر سے صاف کرنا ہے. اس سے ناک کو کیا کرنا ہے,
صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ صاف کرتے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ ناک بھی صاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو پانی لینا ہے، ناک کے قریب لے جانا ہے، اس کو سک کرنا ہے اور بہت زیادہ نہیں کرنا، ورنہ کہاں ہوگا پانی، کہاں جائے گا؟ پھیپھڑوں میں، دماغ میں جائے گا پہلے تو، ٹھیک ہے، اور پھر دماغ گھوم جائے گا. تو ہم نے ایسے نہیں کرنا، لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ بس چھوا کے ہٹا دیا، تو اس طریقے سے کچھ جائے گا ہی نہیں پانی، ناک صاف ہوگی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی. اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ جاری تھا اور اسلامک ہسٹری کے اندر ہم کیا سن رہے تھے یہ کون بتائے گا؟ ہمارے مزمل بھائی، مدثر بھائی یا احمد رضا بھائی کا ہاتھ سب سے پہلے اٹھ جاتا ہے. زبردست، پورا ہاتھ اٹھاتے ہوں. بتائیں بھائی کیا سن رہے تھے؟ پیارے نبی کے بچپن کے واقعات. ماشاءاللہ، زبردست. لیکن بچپن کے واقعات تو بہت پہلے تھے، اب تو بچپن سے ذرا آگے آ چکے ہیں. اس میں کیا بات چل رہی تھی جی؟ خاص واقعہ چل رہا تھا، آدھا واقعہ سنایا تھا، اس میں چھوڑ دیا تھا بیچ میں. جی. ہمارے پیارے نبی کے واقعات. پیارے نبی کے ہی واقعہ سن رہے ہیں، لیکن ہم واقعہ سن رہے تھے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ مکے کے ایک مالدار خاتون تھیں اور ٹریڈنگ کرتی تھیں، اپنا سامان دوسرے شہروں میں، ملکوں میں بھیجتی تھیں. ان کے شوہر کا وصال ہو چکا تھا، انہیں کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو ان کا مال دوسرے شہر میں لے جا کر سیل کرے، اور اس کے لیے سامنے کس شخصیت کا انتخاب کیا گیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے رابطہ کیا گیا کہ آپ بزنس کا یہ سامان جو ہے وہ شام کے شہر میں لے کر جائیں، جس کا نام ہے، نام بتایا تھا جی؟ بصرہ. جی احمد رضا بھائی، بصرہ نہیں. اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ بصرہ ہے کہ بسرا ہے. میں نے کہا تھا کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ بتائیں گے. جی کیا ہے؟ تحقیق ہو گئی آپ کی؟ کیا ہے؟ بسرا. بصرہ بسرا؟ بسرا. جی بصرہ. جی بسرا. جی بسرا. وہ کہہ رہے ہیں بسرا، آپ کہہ رہے ہیں بصرہ. دیکھیں بھائی، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں دو شہر ہے، ایک بصرہ ہے، ایک بسرا ہے. یہ ہمارے یہاں بصرہ زیادہ مشہور ہے. یہاں جس کی بات ہو رہی ہے نا، شام کا شہر، وہ ہے بسرا. ٹھیک ہے. اور بصرہ ایک شہر ہے عراق کا. چلے جی. تو یہ ایک نئی بات بھی ہو گئی بچوں کے لیے، شاید ذرا بڑی والی بات ہو گئی، اور بڑوں کے لیے جو ایک انفارمیشن ہو جائے گی. تو شام کا جو شہر ہے وہ کیا ہے؟ بسرا، با پر پیش. اور جو عراق کا شہر ہے وہ ہے بصرہ، با پر زبر کے ساتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تجارت کا سامان لے کر گئے تھے؟ بصرہ، جو شام کا شہر ہے. اور ساتھ میں غلام موجود تھا جس کا نام تھا میسرہ. یہ غلام ساتھ کر دیا گیا تھا کہ یہ ہیلپ بھی کرے گا اور معاملات جو ہوں گے اس کی آ کر انہوں نے خبر بھی دینی ہے اس نے. اب وہاں پر جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو پچھلی کتابوں کو جاننے والا تھا، جس کا نام تھا نستورہ. کیا نام تھا؟ ہاں. یہ جو ہے نا میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، لیکن جب اس نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا تو اس نے، نستورہ نے، یہ جو تھا، اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ جو آپ تمہارے ساتھ شخصیت موجود ہے یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ کون ہے؟ اس نے میسرہ سے پوچھا، اور یہ بھی پوچھا یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے ہیں؟ تو میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے. محمد ان کا نام ہے اور لقب ان کا امین ہے. لقب ان کا امین ہے. نستورہ نے یہ سن کر پتہ ہی کیا کہا؟ اس نے کہا سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں اترا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ٹھہرے ہوئے تھے؟ ایک درخت کے نیچے. اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو جب میسرہ نے بتایا، مدرسہ بھائی، میسرہ نے بتایا تو اس نستورہ نے، جو پچھلی کتابوں کو جانتا تھا، پچھلی کتابیں کون سی؟ توریت، انجیل وغیرہ، اس میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی نہیں اترا. اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی یہی ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر کہتا ہے کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرماتے، تو میں ان کی خوب مدد کرتا اور ان کی خدمت میں اپنی ساری لائف
گزار دیتا، کیونکہ ابھی تو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنا ہے نا، تو اگر اس وقت میں زندہ رہتا جب یہ نبوت کا اعلان کرتے تو میں اپنی ساری لائف ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ پھر وہ کہتا ہے میسرہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے الگ نہ ہونا، اور بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام تک پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، یہ واقعہ بھی انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کے آگے کے واقعات بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا